ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹیچرز کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ٹیچرز اپنا خیال رکھنے کے لیے کیا طریقے آزما سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں خوش اور مطمئن ہوں۔ اگر آپ ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون ہوں گے تبھی آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں گے اور بچوں کی بہتر نشو و نما اور تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم ٹیچرز کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر ٹیچرز کی صحت اچھی ہوگی تبھی ٹیچرز بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے اور اپنی زندگی میں توازن قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کو ہم سکون کی تکون کہتے ہیں۔ آئیے امین صاحب کی کہانی سنتے ہیں۔ امین صاحب 7ویں کلاس کے ٹیچر ہیں جو پچھلے 15 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ اپنے ساتھی ٹیچرز کے ساتھ اچھے تعلقات اور خوش مزاجی کی وجہ سے پورے اسکول میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ حال ہی میں ان کے پرنسپل نے 2 ماہ کی چھٹی لی کیونکہ وہ حج پر جا رہے تھے۔ سینئر ٹیچر ہونے کی وجہ سے انہیں پرنسپل کی غیر موجودگی میں اضافی چارج دے دیا گیا۔ اب انہیں اپنی کلاس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکول کے کاموں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جس میں بہت سارا فائل ورک، میٹنگز میں شرکت اور باقی ٹیچرز کی نگرانی جیسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کا کام اسکول میں مکمل نہیں ہوتا اور انہیں گھر جا کر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ جس علاقے میں امین صاحب کا اسکول ہے وہاں زیادہ تر بچے دور کے علاقوں سے آتے ہیں۔ دور سے آنے کی وجہ سے بچوں کو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں اور وہ اسکول سے اکثر چھٹی کر لیتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کی حاضری پوری کرنا بھی امین صاحب کے لیے ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس سلسلے میں بچوں کے والدین بھی ان سے تعاون نہیں کرتے۔ ان تمام حالات کی وجہ سے ان کی اپنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ وہ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور ہر وقت کام مکمل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اپنے ساتھی ٹیچرز اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ گروپ ڈسکشن۔ ٹیچرز میں ذہنی دباؤ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا ان کی ذہنی صحت پر براہ راست منفی اثر پڑ سکتا ہے، جیسا کہ کلاس میں بچوں کی زیادہ تعداد، بچوں کے نامناسب رویے اور ان سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی کمی، انفراسٹرکچر اور وسائل کی کمی، کام کا بوجھ، بچوں کی اسکول سے غیر حاضری، والدین کا اسکول اور ٹیچرز کے ساتھ تعاون نہ کرنا، زندگی میں پیش آنے والے دیگر مسائل مثلا مالی مسائل اور فیملی پرابلمز وغیرہ۔ بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ ٹیچرز کو ایسے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہو جن کو ذہنی صحت کے کچھ مسائل ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ کام کرنے سے بھی ٹیچرز دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹیچرز میں ذہنی دباؤ کی یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں: کام میں دل نہ لگنا، اداس رہنا، اسکول سے اکثر چھٹی کرنے کا دل کرنا، بے چینی یا گھبراہٹ محسوس کرنا، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مشکل کا سامنا، بچوں کو مناسب توجہ نہ دے سکنا۔ ان تمام مسائل کا ٹیچرز کی ذہنی صحت پر بہت گہرا اثر ہو سکتا ہے جن سے وہ مسائل کے گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ٹیچرز کا اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ٹیچرز ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں۔ ایسا ہونے سے وہ اپنے گھر اور کام پر توجہ نہیں دے پاتے اور مزید ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے چند سادہ اور آسان طریقوں کی بات کریں جن پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں معمولی تبدیلیاں کرنے سے آپ پہلے سے بہتر طور پر اپنا خیال رکھ سکیں گے۔ ٹیچرز کا ذہنی تناؤ یا دباؤ سے نمٹنے کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ خود کو وقت دیں۔ شاید ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اپنی روٹین میں کچھ وقت صرف اپنے لیے نکالتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں تو آدھی تھکاوٹ یا دباؤ اسی طرح دور ہو جائے گا۔ آپ پر اسکول اور گھر کی بہت ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر بھی کچھ حق ہے۔ اس لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اپنا خیال رکھنے کے لیے آپ الگ سے
بہت زیادہ وقت نکالیں۔ بس پورے دن میں سے اگر آپ اپنے لیے صرف 10-15 منٹ بھی نکال لیں تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے پسندیدہ پروگرام دیکھنا، کسی دوست سے بات چیت کرنا، کوئی کتاب پڑھنا، گھر والوں کے ساتھ مل کر چائے پینا اور باتیں کرنا، یا کچھ بھی نہ کرنا، اور تمام سوچیں ذہن سے نکال کر تھوڑی دیر خود کو پرسکون کریں۔ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنی صحت کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جیسے آپ اسکول آنے والے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت چاق و چوبند اور چست رہنا ہے۔ اگر آپ خود تندرست ہوں گے تبھی اپنے کام کو بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں صرف چند بنیادی اور آسان تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جیسے کوشش کریں کہ وقت پر کھانا کھائیں، متوازن غذا کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنے مناسب آرام کا وقت مقرر کریں۔ اچھی صحت کے لیے کم از کم ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کی کسی بھی قسم کی جسمانی سرگرمی یا ورزش بہت اہم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ وقت نکال کر ورزش کریں یا واک کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ کا اسکول قریب ہے تو کوشش کریں کہ پیدل ہی چلے جائیں۔ گھر میں اگر کوئی کام کرنا ہے جیسے کھانا پکانا تو اس سے بھی آپ کے جسم کو حرکت کرنے کا موقع ملے گا۔ اسکول میں آپ وقفے کے دوران گراؤنڈ کا چکر لگا سکتے ہیں۔ جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ اپنے لیے کسی سرگرمی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ زیادہ عرصے تک اپنے کام میں خوشی اور اطمینان محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کام کرنے کی صحت مند عادات اپنائیں۔ اپنے کام کو صرف کام نہ سمجھیں بلکہ اس کو مزیدار بنائیں۔ روز کا کام کرنے کے لیے ذہن میں ایک پلان اور ترتیب بنائیں۔ کوشش کریں کہ یہ پلان ایسا ہو جس پر آپ عمل بھی کر سکیں تاکہ ہر روز کے اختتام پر آپ یہ اطمینان محسوس کریں کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ کام کے درمیان اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو کچھ دیر کے لیے وقفہ لے لیں، جیسے 5-10 منٹ کسی اور ٹیچر سے بات چیت کرنا، گراؤنڈ کا چکر لگانا، یا صرف بیٹھ جائیں اور پانی یا چائے پینا۔ کوشش کریں کہ اسکول کا کام اسکول میں ہی مکمل کر لیں تاکہ گھر جا کر آپ خود کو اور گھر والوں کو وقت دے سکیں۔ خود کو پرسکون رکھیں۔ اگر آپ پریشان یا دباؤ کا شکار ہوں تو آہستہ آہستہ اور گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا ایک آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد یا الگ سے وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسکول یا گھر میں اپنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے 5 منٹ کا وقفہ لے کر یہ کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اور گہرے سانس لینا دراصل اس سے کچھ مختلف ہے جیسے ہم روٹین میں سانس لیتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم خوفزدہ، پریشان یا دباؤ محسوس کرتے ہیں تو ہمارا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں۔ اس لیے دباؤ سے نمٹنے کے لیے آہستہ آہستہ اور گہرے سانس لینا تجویز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دوران ہم آرام سے سانس لیتے ہیں اور اسے اندر تک لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے دماغ کو اور جسم کو پرسکون ہونے کا پیغام ملتا ہے اور ہم بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اگر مسلسل اس کی مشق کی جائے تو آپ مؤثر طریقے سے دباؤ سے نمٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کار: اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے سر کو دائیں بائیں گھمائیں، اپنے بازو اور ٹانگوں کو حرکت دیں۔ اپنا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھیں اور دوسرا سینے کے اوپر والے حصے پر۔ اب ناک کے ذریعے آرام سے گہرا سانس لیں۔ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے ہاتھ کے ذریعے یہ محسوس کریں کہ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو پیٹ میں ہوا بھر رہی ہے اور جب سانس باہر نکال رہے ہیں تو ہوا باہر نکل رہی ہے۔ 3 سیکنڈ تک سانس اندر لے کر جائیں اور 3 سیکنڈ تک باہر نکالیں، جیسے سانس لیتے ہوئے 1 2 3 گنیں اور سانس باہر نکالتے ہوئے 1 2 3 گنیں۔ ہو سکتا ہے شروع میں یہ کرنا آپ کو مشکل لگے، لیکن اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ جتنا آرام سے سانس لے سکتے ہیں لیں۔ باقاعدگی سے روزانہ 5 منٹ کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کو دباؤ سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ گروپ ایکٹیویٹی: گروپ ڈسکشن۔
ایک مشہور کہاوت ہے کہ دکھ بانٹنے سے آدھا اور خوشی بانٹنے سے دگنی ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی محسوس کر رہے ہوں اس کے بارے میں کسی سے بات کرنا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسکول میں ٹیچرز کا ایک باقاعدہ سپورٹ گروپ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ گروپ میں ٹیچرز ہر 15 دن یا مہینے بعد کچھ دیر کے لیے مل کر بیٹھیں اور باری باری اپنے مسائل کے بارے میں بات کریں۔ گروپ میں مل کر ان مسائل کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ گروپ میں شیئر کی گئی معلومات کو گروپ کی امانت سمجھیں۔ اگر آپ کے ساتھ والا کوئی ٹیچر پریشان ہے تو اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے بھی اسے سپورٹ کا احساس ہوگا۔ گروپ ڈسکشن۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ٹیچرز کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے بہتر طور پر نمٹ سکیں اور بچوں کی بہترین نشوونما اور تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ٹیچرز اپنا خیال رکھنے کے لیے یہ طریقے اپنا سکتے ہیں۔ 1. خود کو پرسکون رکھنے کے لیے سانس کی مشق کریں۔ 2. خود کو وقت دیں۔ 3. اپنی جسمانی صحت پر توجہ دیں۔ 4. زندگی میں نظم و ضبط قائم کریں۔ 5. سپورٹ سسٹم بنائیں۔